کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو پکشیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کومل چڑیا کا پتی بنٹی 2 سال پہلے ودیش کے جنگل گیا تھا تاکہ وہ اپنے پریوار کے لیے خوشیاں خرید سکے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ پیچھے اس کی ماں ساوتری کومل کی زندگی کو نرک بنا دے گی۔ اے ہواؤ، کیا میرا کوئی سندیش میرے پتی تک پہنچا سکتی ہو؟ اسے کہنا کہ اس کی کومل اب ٹوٹ رہی ہے، اس کی ماں کا ظلم اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا رونے لگتی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی ساوتری ساس کا شور پورے جنگل میں گونجنے لگتا ہے۔ وہ ایک نرم گھونسلے میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ڈھیر سارے میٹھے پھل تھے۔ اریو کومل، کہاں مر گئی؟ سورج سر پر آ گیا ہے اور ابھی تک تو نے ندی سے تازہ پانی نہیں لایا، اور میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، آ کر ذرا مالش کر دے۔ کومل چڑیا اپنے بیٹے ببلو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ اپنی ساس کے پاس جاتی ہے۔ ماں جی، ببلو کو بہت تیز بخار ہے، میں اسے ایسے چھوڑ کر ندی پر نہیں جا سکتی۔ اگر تھوڑا سا دانا ہے تو میرے بیٹے کے لیے دے دیں، کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا، تیرے لاڈلے کو بخار ہے تو میں کیا کروں؟ یہ دانے اور میٹھے پھل میرے بھتیجے بادل اور اس کی پتنی بجلی کے لیے رکھے ہیں۔ آج وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تم ماں بیٹے جیسے منحوسوں کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جا، ابھی جا کر پانی لے کر آ، ورنہ گھر سے نکال دوں گی۔ کومل چڑیا چپ چاپ روتی ہوئی وہاں سے مٹکا لے کر چلی جاتی ہے۔ ندی پر بیٹھی چڑیا رو رہی تھی، تبھی کبوتر اور طوطا وہاں آتے ہیں۔ کیا ہوا چڑیا بہن، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا بتاؤ طوطے بھیا، میرے بیٹے ببلو کو بہت تیز بخار ہے، اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ چپ کر جائیے چڑیا بہن، مجھے پتا ہے تمہاری ساس بہت ظالم ہے، اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہوگا۔ میرے پاس یہ میٹھا پھل ہے، تم رکھ لو، جا کر ببلو کو دے دینا۔ کبوتر بھیا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ دونوں کی وجہ سے ہی تو میں آج زندہ ہوں، ورنہ بھوک کے کارن تو میں اور میرا بیٹا کب کا مر جاتے۔ پھر کومل چڑیا پانی اور میٹھا پھل لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ چپکے سے اپنے بیٹے کو وہ میٹھا پھل کھلاتی ہے۔ یہ لو میرے ببلو، جب تمہارے بابا آئیں گے تو تمہارے لیے ڈھیر سارے میٹھے پھل لائیں گے۔ ببلو وہ میٹھا پھل کھا لیتا ہے۔ کومل چڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلی صبح بادل کوا اور بجلی کبھی آ جاتے ہیں۔ چڑیا کی ساس انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ انہیں طرح طرح کے میٹھے پھل کھلاتی ہے۔ بادل اور بجلی صرف ساوتری کے پیار کے نہیں بلکہ اس کی جائیداد اور ان پیسوں کے بھوکے تھے جو بنٹی چیڑا ودیش کے جنگل سے بھیجتا تھا۔ خالہ جان، آپ بہت بھولی ہے۔ یہ کومل روزانہ طوطے اور کبوتر سے ملتی ہے اور آپ کی خوب شکایتیں کرتی ہے۔ یہ تو چاہتی ہے کہ بنٹی واپس آ جائے اور پھر یہ دونوں مل کر آپ کو اس گھر سے باہر نکال دیں۔ ہاں خالہ، یہ چڑیا بہت منحوس ہے، جب تک یہاں ہے آپ کی صحت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں اسے کہیں ایسی جگہ پر بھیج دے جہاں سے یہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ لیکن بادل بیٹا، میں کہاں بھیجوں اس منحوس کو؟ خالہ جان، آپ چنتا کیوں کرتی ہیں؟ میرے پاس ایک پلان ہے۔ ایسا کہتے ہوئے بجلی کا بھی چڑیا کی ساس کو کچھ بتاتی ہے۔ رات ہوتے ہی آسمان پر بادل گرجنے لگتے ہیں اور کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ چڑیا کی ساس اپنی بہو کو پاس بلاتی ہے۔ بادل اور بجلی بھی پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ دیکھ کومل، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے کو کھانا اور دوا دوں تو تجھے ابھی ندی کے اس پار کالے غار میں جانا ہوگا۔ وہاں ایک نیلا موتی ہے جو میری بیماری کا علاج ہے۔ مجھے کافوں نے بتایا ہے کہ اگر میں اس نیلے موتی کا پانی پیوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو جا، ابھی اسی سمے جا اور جا کر وہ نیلا موتی لے کر آ۔ اگر نہ لائی تو اسی سمے تجھے اور تیرے بچے کو اس طوفانی رات میں باہر نکال دوں گی۔ ماں جی، اتنی رات کو؟ آپ کو تو پتا ہے جنگل میں بہت تیز ہوائیں ہیں اور بارش بھی،
ऐसी हवाओं में उड़ना बहुत मुश्किल है और काली कार तो नदी के उस पार है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। देखा खाला जान, आपकी बीमारी की इसे कोई चिंता नहीं, ये तो चाहती है कि आप मर जाएं। ऐसे बिजली का भी चिड़िया की सास को भड़का रही थी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। कोमल चिड़िया अपने जिगर के टुकड़े को भूखा और बीमार देखकर खामोशी से तूफान में निकल जाती है। हवा बहुत तेज थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ पा रही थी। नदी का पानी भी शोर मचा रहा था। कोमल चिड़िया बारिश में भीगती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। ए ऊपर वाले, माँ जी ने मुझे किस मौत के मुंह में भेज दिया है, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ती है, लेकिन हवा के एक तेज झोंके से वो नदी में गिर जाती है। कोमल चिड़िया नदी के बहाव में बह जाती है। तभी तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आते हैं और वो चिड़िया को नदी से बाहर निकालते हैं। कोमल की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन इसके दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी कि इसका बच्चा भूखा और बीमार है। दूसरी ओर बादल जोर से गरजते हैं और बिजली चिड़िया की सादरी आगे झुकती है तो बादल का पा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल का वह हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही, मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही